ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان۔ قسط نمبر 10، محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ علیزے صبح ناشتے، پڑھائی، مورے کے علاوہ باقی تینوں عورتوں نور، فاطمہ اور پھپھو نے علیزے کو حقارت سے دیکھا۔ پھپھو ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ ایان بولا، میں جو دوپٹہ گرنے پر سرونٹ کوارٹرز میں سزا والی رسم ختم کر رہا ہوں۔ یہ ایک سردار کا فیصلہ ہے اور مجھے امید ہے کسی کو بھی سردار کے فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پھپھو مزید کچھ نہ بول سکی۔ اچھا کیا جو اس کو باہر نکال دیا، احان کو ماں کی ضرورت ہے، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ علیزے اسے جاتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ ناشتے کے بعد ایان اور علیزے روم میں آ گئے۔ احان مورے کے کمرے میں سو رہا تھا۔ علیزے اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کل رات والی شرط یاد ہے نا؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی سردار، مجھے سب یاد ہے۔ ایان نے 8 کلو والا ڈمبل منگوایا۔ علیزے روم میں ہی تھی۔ ایان نے سامنے زمین پر ڈمبل رکھا۔ چلو اٹھاؤ، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے نے اٹھانے کی کوشش کی۔ ایان تم نے دھوکہ دیا ہے، یہ 8 کلو کا نہیں ہے، ضرور تم نے زیادہ باری منگوایا ہے، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ اس نے سارا زور لگا دیا پر اس سے ڈمبل نہیں اٹھایا گیا۔ اٹھاؤ نا علیزے بیبی، بس 8 کلو کا ہی تو ہے، علیزے نے پوری جان لگا دی پر اس سے نہیں اٹھایا گیا۔ بس کرو، تمہاری یہ نازک کلائیاں ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گی، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا مذاق نہیں بناؤ، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، علیزے نے نظریں جھکائی تھی۔ معصوم سی شکل بنا کر ایان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اورنج جوس بنا کر دو، ایان نے حکمیہ انداز میں کہا۔ علیزے نے ایان کو آنکھیں دکھائی، پھر کمرے سے باہر کچن کی جانب چلی گئی۔ ایان بھی اس کے ساتھ کچن میں آیا۔ احان بھی اٹھ گیا تھا۔ احان کو ایان نے گود میں اٹھایا تھا۔ احان میرے بیٹے، جوس پینا ہے؟ احان ہنس رہا تھا۔ ایان ساتھ ساتھ احان سے باتیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ علیزے کی طرف دیکھ رہا تھا جو مالٹے کے چھلکے اتار رہی تھی۔ علیزے کو تو خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی چیلنج قبول کرنے کی۔ علیزے نے جوس بنا کر گلاس ٹیبل پر رکھا، پھر اچھی طرح ہاتھ دھو کر احان کو ایان سے پکڑایا۔ ایان نے جوس والا گلاس پکڑا، اس نے ایک گھونٹ بھرا۔ مزے کا بنا ہے، علیزے کچن سے باہر چلی گئی۔ ایان نے دل میں بولا، دیکھتی جاؤ علیزے بیبی، میں کیا کیا کرواتا ہوں۔ علیزے نے روم میں آ کر احان کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جوس ختم کر کے ایان واپس کمرے میں آیا۔ علیزے نے یکسر ایان کو نظر انداز کیا۔ اگلا کام ہے، 10 دفعہ بولو، مجھے ایان سے محبت ہے، ایان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کروا رہے ہو مجھ سے، مجھے نہیں بولنا، علیزے نے صاف انکار کیا۔ دیکھ لو علیزے، اب تم اپنی بات سے مکر رہی ہو، ایان نے معصومیت سے کہا۔ علیزے نے ترچھی نظروں سے ایان کو دیکھا۔ بول رہی ہوں، مجھے ایان سے نفرت ہے، علیزے نے نفرت لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے لمبا کر کے بولا۔ ایان نے گھور کر علیزے کو دیکھا۔ ہاں ہاں وہی محبت، علیزے نے جلدی سے کہا۔ مجھے ایان سے محبت نہیں ہے، علیزے نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ بھی اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ علیزے ٹھیک سے بولو نا، دیکھو بہت آسان سزائیں دے رہا ہوں، تم اپنا چیلنج ہاری ہو، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے محبت نہیں ہے تو میں کیوں بولوں، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ ڈرامے ہیں سارے، مجھے پتا ہے محبت کرتی ہو، ایان نے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ علیزے نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ایان کو دیکھا۔ احان اپنے ماما بابا کی نوک جھوک انجوائے کر رہا تھا۔ یار لائن چینج کر دو، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا 10 دفعہ بولو، علیزے بہت بری ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بری ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور 10 دفعہ چھوڑ کر میں 50 دفعہ بھی بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، علیزے نے بڑے فخر سے کہا۔ بس بس، ایان نے علیزے کو روکا کیونکہ وہ 10 سے زیادہ بار سچ میں بول رہی تھی۔ اگلی سزا ہے، تم ایک کچا انڈا اپنے سر پر توڑو گی، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہی انڈا کھینچ کر تمہارے سر پر ماروں گی، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے میں سیریس ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان پاگل ہو، انڈا اتنی زور سے لگتا ہے، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے سزا چینج کر دیتا ہوں، چلو میرے پاؤں دباؤ، ایان نے حکمی انداز میں کہا۔ پاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کا گلا بھی نہ دبا دو سرتاج، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ چپ چاپ جو کہا ہے وہ کرو، ایان نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ علیزے نے ایان کے پاؤں دبانا شروع کیے۔ ٹھیک طرح سے دباؤ، ایان نے حکمی انداز میں کہا۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو سچ میں تمہارا گلا دبا دوں گی، علیزے نے ایان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایان ہنسنے لگا۔ کتنی دیر تک دبانے ہیں، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ جتنا ثواب چاہیے اتنی دیر تک دباتی رہو، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ علیزے ہنسنے لگی۔ ثواب کمانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں پر یہ والا طریقہ سب سے اچھا ہے، ایان نے فخری انداز میں کہا۔ بیوی کی خدمت پر بھی ثواب ملتا ہے جناب، اس بارے میں کیا خیال ہے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ بالکل ملتا ہوگا، میں نے کب کہا ہے کہ نہیں ملتا ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے ایان کے برابر آ کر بیٹھی۔ احان کھیل رہا تھا، پہلے وہ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، اب مزید کوئی حکم جاری نہ کرنا، علیزے نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو اگلی سزا تھوڑی دیر تک بتاؤں گا،
نور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اپنی بیوی کو ایک ہی دن میں اس کھنڈر سے باہر نکال دیا اور مجھے پورا ہفتہ اس کمرے میں رکھا۔ میری دفعہ یہ اصول کیوں ختم نہیں ہوا؟ اچانک نور کے فون پر کسی کی کال آئی۔ ہیلو کون؟ نور نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا بہت جلد ہونے والا شوہر۔ دوسری جانب سے ایک بھاری مردانہ آواز والا شخص مخاطب ہوا۔ یہ لڑکا نور کا کزن تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، نور نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک فون بجتا رہا پر نور نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر آئی۔ ایان اور علیزے کچن کی طرف اورنج جوس بنانے جا رہے تھے۔ نور حقارت سے دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ کیسے بے شرم ہے، دونوں کھلے عام لگے رہتے ہیں، نور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایان کے فون پر اس کے دوست حسن کی کال آئی۔ السلام علیکم، ایان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ایان؟ حسن نے نارمل انداز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ حسن کی بس ایک چھوٹی بہن تھی۔ حسن اور ایان جب دوست بنے تھے تو حسن نے یہی بتایا تھا کہ اس کے ماں بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ حسن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا پر ایان کے کبھی اسٹیٹس دیکھ کر دوست نہیں بنائے تھے۔ حسن 20 سال کا تھا۔ ایان اپنی گاڑی پر ایک جگہ سے گزر رہا تھا۔ کچھ بڑی عمر کے لڑکے اس کم عمر نوجوان کو مار رہے تھے۔ ایان ایک گن ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ جیسے ہی گن لے کر باہر آیا وہ سب ڈر کر بھاگ گئے۔ حسن بہت زیادہ زخمی تھا۔ ایان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں حسن نے اسے بتایا، میری بہن کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ماما بابا کی وفات کے بعد سب رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا۔ ایان اکثر مالی لحاظ سے بھی حسن کی مدد کرتا رہتا تھا۔ جب ایان کی موت کی افواہ پھیلی تھی سب سے بڑا صدمہ حسن کو ہی لگا تھا۔ ایان بھابھی، اور ہمارا احان کیسا ہے؟ حسن نے خوشی سے پوچھا۔ کھیل رہا ہے۔ احان کے پاس ہی لیٹا تھا۔ علیزے باہر موڑے کے پاس چلی گئی تھی۔ حسن سمجھا، حسن کی بہن کی یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں ایان، تمہارے آگے ہی مجھ پر بہت احسان ہے۔ میں اب خود کوئی جاب کر کے اپنی بہن اور اپنی بہن کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں، حسن نے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اگر کہیں جاب نہ ملے تو آرام سے چپ چاپ میرے آفس آ جانا، ایان نے خوشی سے کہا۔ نہیں ایان، میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، حسن نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا، جیسا ٹھیک لگے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایان نے لہجے میں ایک بڑے بھائی جیسی محبت تھی۔ علیزے موڑے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ موڑے نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ کوئی کام تھا بیٹا؟ موڑے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھنے آئی ہوں، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے نے اپنی فضول سزاؤں سے بچنے کے لیے 1-2 گھنٹے موڑے کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، موڑے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایک بات پوچھنی تھی مجھے، موڑے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ بات میرے دل کو بہت کھٹک رہی ہے، موڑے کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کیا ایان نے سچ میں اس دن تمہیں مارا تھا؟ مطلب میری تربیت ایسی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اسے عورت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ اس دن وہ تو رقص کرنے والوں کے احترام اور حق میں بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑے آدمی ان کو تنگ کر رہے تھے، موڑے نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی ان سب عورتوں کو حویلی بلوانے کی، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ان کو اس نے نہیں بلایا تھا، موڑے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے کے ذہن میں ماضی کے منظر آئے، جب علیزے نے ایان کو تھپڑ مارا، اس نے آگے سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایان نے بس ایک بار علیزے کو تھپڑ مارا تھا، وہ بھی تب جب اس کی ماں کی تربیت پر بات کر رہی تھی۔ ماں گل بیگم واقعی بہت سمجھدار، نفیس اور اچھی خاتون ہے، ان کا بیٹا ایان غلط انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ علیزے کے دماغ میں مختلف باتیں گردش کرنے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی سچ بتانا یا نہیں، وہ خود سے الجھ کر رہ گئی۔ جی موڑے، ایان نے اس دن مجھے نہیں مارا تھا، ہم نے وہ سب ڈرامہ کیا تھا تاکہ میں سزا سے بچ سکوں، علیزے نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ موڑے مسکرانے لگی۔ کبھی کبھی مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ وہی ایان ہے جس کو بیوی کے اور شادی کے نام سے چڑ تھی، میں اور اس کے دادا جان اس کو شادی کا کہہ کر تھک گئے تھے۔ گاؤں کے بڑے بڑے گھروں کی لڑکیوں کے رشتوں کی لائن لگی تھی پر ہاں ہی نہیں کرتا تھا۔ علیزے اور موڑے ایان کے متعلق کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ موڑے نے ایان اور میرو کی بچپن کی تصویریں علیزے کو دکھائیں۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ نہیں چلا، علیزے کو موڑے کے پاس آئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ کام والی موڑے کے کمرے میں آئی۔ بی بی جی، احان رو رہا ہے، ایان صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ علیزے واپس اپنے کمرے کی طرف آئی۔ احان مزے سے سو رہا تھا۔ ایان مصنوعی غصے سے علیزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بھی گھورتے ہوئے ایان کو دیکھا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر اسے کمرے میں بلوایا ہے۔ ایسے تو میری سزاؤں سے بچ نہیں سکتی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کہ کون سی سزائیں؟ تم ابھی تک سیریس ہو، مجھے تو لگا بھول بھال گئے ہوگے۔ چلو چھوڑنا، ختم کرتے ہیں، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ چلو ختم کرتے ہیں، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے نے سکون کا سانس لیا، پر ایان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ڈانس کرنا ہوگا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں ایان، مجھے ڈانس نہیں آتا، علیزے نے جلدی سے بولا۔ ہر بات پر نہیں نہ کیا کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے،
ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان نے فون پر ایک پشتو سانگ پلے کیا اور پھر علیزے کا ہاتھ پکڑا۔ علیزے نے ایک ہاتھ ایان کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اس کا ایان کے ہاتھ میں تھا۔ ایان نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا۔ وہ ڈانس شروع کر چکے تھے۔ ایان کی نظریں علیزے کے چہرے پر ہی تھیں۔ I am the servant of your beauty, and I am also the malang at your doorstep. I am a broken heart. I am crazy in your love. Know it, oh beloved broken heart. Love you so much. Don't push me away. My life be sacrificed for you. السلام سلام۔ علیزے بھی سانگ کو انجوائے کر رہی تھی۔ سانگ ختم ہونے کے بعد علیزے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ علیزے نے ابھی تک تم نے ہمارا گاؤں ہی نہیں دیکھا، آج میں تمہیں اپنا گاؤں دکھا کر لاؤں گا، ایان نے خوشی سے کہا۔ ہاں ضرور، میں بھی گاؤں کے لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں، علیزے نے بھی خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آج چلیں گے، تیار رہنا، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ ایان علیزے کو اپنی زمینیں اور گاؤں کی خاص جگہ دکھانے کے لیے لے کر گیا۔ زمینوں پر کام کرنے والے کسانوں نے اصرار کیا کہ ہمارے گھر چلے، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دے۔ ایان ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے معذرت کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ علیزے کو سرسبز کھیت بہت اچھے لگ رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا تھا۔ راستے میں ایان کو گاؤں کا ایک جاگیردار مل گیا۔ گاؤں میں ان کا شمار امیر اور اونچے گھر کے لوگوں میں ہوتا ہے، جن کے پاس زمینیں ہوتی ہیں۔ ان کا نام شاہ نواز تھا۔ شاہ نواز نے ایان سے بے حد اصرار کیا کہ وہ علیزے کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے۔ کسانوں سے تو ایان نے موافقت کر لی تھی، پر شاہ نواز کو ایان انکار نہ کر سکا۔ علیزے اور ایان ان دونوں کے گھر چلے گئے۔ علیزے خواتین کے ساتھ الگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، ایان مردوں کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے سردار اور اس کی بیوی کی خوب مہمان نوازی کی۔ گاؤں کی عورتیں سادہ سی تھیں، علیزے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ شہر کی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی 8 کے قریب عورتیں تھیں جو علیزے کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ علیزے کو تو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ موڑے آج گاؤں میں میلہ ہے، ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا۔ گاؤں میں میلہ لگتا ہے، وہاں کھلونے اور جھولے لگے ہوتے ہیں، وہ اب علیزے سے مخاطب تھی اور پرجوش انداز میں علیزے کو بتا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے علیزے کبھی میلے پر نہ گئی ہو اور وہ پہلی بار علیزے کو بتا رہی ہو کہ میلہ کیسا ہوتا ہے اور وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ علیزے بھی خاموشی سے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے سب سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد علیزے اور ایان نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ علیزے پہلی بار اتنی بڑی فیملی دیکھ رہی تھی۔ ایان باہر کار میں آ کر بیٹھا، وہ چھوٹی بچی باہر تک علیزے کے ساتھ آئی۔ پتہ ہے علیزے بیوی، آپ کے جانے کے بعد ہم سب میلے پر جائیں گے، وہ لڑکی خوشی سے بتا رہی تھی۔ علیزے نے جھک کر اس کی گال چومی۔ تو پھر میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں، علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ سچ میں آپ بھی جا رہی ہیں؟ اس بچی نے حیرت اور تجسس سے پوچھا۔ جی بالکل، علیزے نے خوشی سے کہا۔ وہ بچی ماں کر اپنی ماں کو اندر بتانے چلی گئی۔ اگلی ملاقات اس بچی اور علیزے کی میلے والی جگہ پر ہوئی۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا دربار تھا جہاں ایک باجی دفن تھے۔ ان کا سالانہ ختم، عروس اور میلہ چراغاں وغیرہ اس گاؤں میں ہوتا تھا۔ المختصر گاؤں والے کھلا شرک کر رہے تھے۔ دربار کی ایک طرف میلہ لگا تھا، میلے میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں کے نزدیک یہ دربار ایک نیک ہستی کا ہے جو خود کو اللہ کا نیک بندہ کہتے تھے۔ لوگ دربار کے اندر جا کر منت مانگ رہے تھے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا لال کالے سبز داغے فروخت کر رہا تھا، کوئی اگربتیاں بیچ رہا تھا۔ علیزے کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کی دوسری بہنیں بھی علیزے کے پاس آئی۔ یہ 3 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹی جو علیزے کی دوست بن چکی تھی 5 سال کی تھی، اس سے بڑی 10 سال کی اور سب سے بڑی 16 سال کی۔ یہ تینوں اپنے بابا کے ساتھ میلے پر آئی تھیں۔ علیزے، ہم دربار میں دعا مانگنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، سب سے بڑی والی نے علیزے سے کہا۔ علیزے ابھی تک شاک تھی۔ لوگ مسلسل دربار کے اندر جا رہے تھے، قبر کو سجدہ کر رہے تھے، وہاں چراغ جلا رہے تھے، قبر میں موجود مرے ہوئے انسان سے مانگ رہے تھے۔ وہاں ایک طرف ایک چندہ باکس بھی رکھا تھا جس میں لوگ بلا جھجک مسلسل پیسے بھی ڈال رہے تھے۔ کچھ لوگ اس قبر پر چادر بھی چڑھا رہے تھے جس پر قرآنی آیات لکھی تھیں، کچھ لوگ پھولوں والی چادر چڑھا رہے تھے۔ علیزے نے ایان کے ذرا قریب ہو کر مدھم آواز میں کہا، ایان یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ علیزے نے فکر مندی سے کہا، پلیز علیزے، جہاں کسی کو عقیدہ توحید پر لیکچر دینے مت بیٹھ جانا، یہ لوگ اپنے قائد کے بہت پکے ہوتے ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے، اپنے پیر بابوں کے معاملے میں بہت شدت پسند ہے، دفع کرو، آؤ ہم چلتے ہیں۔ ایان نے آہستہ آواز میں کہا، میں اتنے سارے لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھ سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ علیزے نے سنجیدگی سے کہا، کیا کرو گی؟ ایان ابھی پوچھ ہی رہا تھا۔ علیزے دربار کی انٹرنس پر جا کر کھڑی ہوئی۔ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ ایان حیرت سے علیزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب علیزے کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے۔ میرے اللہ، جو میں کرنے جا رہی ہوں میرے اس کام میں مدد کرنا، علیزے نے دل میں بولا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے ان لفظوں پر غور کیا؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، مدد کے لیے صرف اللہ ہے۔ کیا آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ آپ لوگ جن بابا جی کے دربار پر مدد مانگنے آ رہے ہیں، وہ تو خود اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کن کا محتاج تھا۔ نیک لوگوں کا احترام ان کے مرنے کے بعد کرنا چاہیے، پر اس طرح ان کی قبر کو دربار بنا لینا، منت مانگنا، کسی غیر اللہ کے نام پر نیاز تقسیم کرنا، یہ سب غلط ہے۔ آپ لوگ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ کیا یہ دھاگا کلائی میں باندھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا آپ دھاگا باندھ کر باقی لوگوں سے زیادہ نیک نظر آئیں گے، یا پھر اس دھاگے سے آپ نظر لگنے سے بچ جائیں گے؟ اگر سارا کمال دھاگے کا ہے اور سرخ مرچوں کا ہے جن سے نظر اتاری جاتی ہے، تو پھر آیت الکرسی ہمیں کیوں دی گئی؟ کیا قرآن میں اپنی کلائی پر دھاگا باندھنے کا ذکر آیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں جس نے آپ کو تخلیق کیا؟ اس سے مدد مانگنے کی بجائے آپ درباروں پر مدد طلب کر رہے ہیں۔ کیا یہ کھلی گمراہی نہیں؟ علیزہ پرجوش انداز میں مسلسل بول رہی تھی، اے لڑکی خاموش ہو جا۔ ایک باری مردانہ آواز والا شخص علیزہ سے مخاطب ہوا۔ ایان نے سرد نگاہوں سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ زبان کاٹ دوں گا اگر کسی نے دوبارہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات کی، ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ ایان نے علیزہ کو بازو سے پکڑا۔ علیزہ چلو یہاں سے، یہ لوگ نہیں سمجھنے والے۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قتل کر دو اس لڑکی کو، اس نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف اتنے غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے، یہ گستاخ لڑکی ہے، اس کو گولی مار دو۔ ہر طرف یہی شور برپا ہو گیا۔ ایان گارڈز کے بغیر تھا، وہ جلدی سے علیزہ کو گاڑی تک لے کر آیا۔ علیزہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہاں ایک جنگ جیسا ماحول بن گیا تھا۔ کچھ لوگ علیزہ کی بات سمجھ کر دھاگے اتار کر پھینک چکے تھے، کچھ وہی ڈھیٹ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ لوگوں نے علیزہ کو گستاخ اور واجب القتل قرار دیا۔ ایان بمشکل اسے لے کر حویلی کی جانب نکلا۔ اگر وہ گاڑی میں نہیں ہوتے تو وہ لوگ ضرور علیزہ کو نقصان پہنچا دیتے۔ علیزہ تو سوچ رہی تھی کہ دربار ہی ختم کروا دے گی۔ گاؤں میں ایک ہنگامی صورتحال بن گئی تھی۔ ایان پولیس کو فون کر چکا تھا۔ ایان میں نے کچھ غلط نہیں کیا، علیزہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری جان ڈرو نہیں، میرے ہوتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ایان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ حویلی واپس آ گئے تھے۔ علیزہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ گاؤں کے کچھ بڑے گھروں والے امیر زمیندار لوگ جو اس دربار کو مانتے تھے، سب اکٹھے ہو کر حویلی کے باہر جمع ہو گئے۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا، لڑکی ہمارے حوالے کرو، اس نے ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے، ہمیں گمراہ کہہ رہی ہے۔ موری گھبرا کر ایان کے پاس آئی۔ ایان یہ سب کیا ہے؟ موری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بہو سے ان کی گمراہی ہضم نہیں ہوئی، ان کے عقائد درست کرنے بیٹھ گئی تھی۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں ان کو گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ گارڈز ایک لائن بنائے حویلی کے باہر کی طرف موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ لوگ جنونی ہو رہے تھے، یقیناً علیزہ خود کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ یہ لڑکی جب تک ہم سب کے سامنے آ کر ہم سے اور ہمارے پیر صاحب سے معافی نہیں مانگتی، ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ان کی یہ شرط تھی، میں ان سب سے معافی نہیں مانگوں گی۔ علیزہ نے صاف انکار کیا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ ایان نے پولیس کو فون کیا۔ وہ لوگ پولیس کی گاڑی دیکھتے کچھ ویسے ہی خوف سے بھاگ گئے، کچھ ڈھیٹ بنے کھڑے رہے۔ پولیس ان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے دن علیزہ کافی ڈسٹرب رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے اس طرح کی کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ علیزہ کی عادت تھی، وہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایان کمرے میں آیا۔ علیزہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اگر تم بھی دربار کے ماننے والے ہوتے تو تم بھی مجھے گولی مار دیتے، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے یہ شرک کبھی نہیں کیا، ایان نے خوشی سے کہا۔ اور تم کیا فضول چیزیں سوچتی رہتی ہو، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ لوگ جانتے بوجھتے ایک گناہ کیسے کر سکتے ہیں، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ دیکھو علیزہ، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد اور ان کی بنائی ہوئی رسومات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سائیکل شروع سے چل رہا ہے، گمراہی نسل در نسل ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کھول کر کبھی نہیں دیکھا، دیکھا بھی تو ترجمے کے ساتھ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ان کے نزدیک جو تعلیمات ان کے بزرگ ان کو دے گئے ہیں ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے، وہ کافی ہیں۔ ایان تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس چیز پر کام کرنا چاہیے، علیزہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ کچھ دن پہلے جو ہوا بھول گئی ہو، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزہ جواب میں خاموش رہی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ آہن مورے کے پاس، مجھے اس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، میں اسے دیکھنے جا رہی ہوں، علیزہ نرم انداز میں کہا۔ مجھے تو نہیں آ رہی، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ اسے بھاگ رہی ہے۔ تم کچھ پل سکون سے میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، ایان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب بھی ہم مل کر بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، میں نہیں تم ہی لڑتی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے گھورتے ہوئے ایان کو دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، علیزہ نے اپنے دفاع میں کہا۔
تو بھی جلدی ایان کو چیک کر کے آؤ، ہم آج بغیر لڑے اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ ایان علیزے کا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا، وہ دربار والے واقعے کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب تھی، ایان سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ مسلسل ایک ہی ضد کر رہی تھی کہ واپس شہر جا کر رہتے ہیں، وہ حویلی سے جانا چاہتی تھی، پر ایان بار بار انکار کر رہا تھا، وہ مزید اپنی مورے کو اکیلے نہیں رکھنا چاہتا تھا، پہلے تو میرو ان کے ساتھ ہوتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں تھی۔ پھپھو جان تو ویسے ہی مورے کو الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی تھی، علیزے ایان سے ناراض تھی، پر اس دفعہ ناراض ہونے کے بعد بھی ایان سے بات کر رہی تھی۔ وہ مجھے تھوڑے کام بھی کرنے میں دیر ہو جائے گی، میرا انتظار نہیں کرنا، علیزے نارمل انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، ایان نے افسردہ لہجے میں کہا، کب تک بھاگو گی، آخر تھک کر میرے پاس ہی آؤ گی، تمہارے فرار ہونے کے سب بہانے ایک دن ختم ہو جائیں گے، بات اب انا پر آ گئی ہے، پہل کرو تو کافر کہلاؤ، اب کی بار وہ ہمارے پاس خود چل کر آئے گی، کبھی نہ کبھی تو وہ پہل وہ بھی کرے گی، اس کے انتظار میں محبت کی کوئی نپل اس کے دل میں بھی پھوٹے گی، پر یہ انتظار طویل ہوتا جا رہا ہے، اس انتظار میں رکھے وہ میرا برم اور کرے مجھ پر نگاہ کرم، ہوں اس انتظار میں اس کا کہیں دل نہ لگے میرے بغیر، اور وہ تڑپ کر لوٹ آئے میرے پاس آئے۔ علیزے نے بھی دروازہ کھولنا ہی تھا، سامنے نور کھڑی تھی۔ شرم نہیں آتی دروازے کو کان لگا کر باتیں سنتی ہو لوگوں کی، علیزے نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب لوگوں کی باتیں، میرے کزن کا کمرہ ہے، نور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اب تمہارا کزن میرڈ ہے اور یہ بہت غلط حرکت ہے۔ ارے کیا کیا بولے جا رہی ہو، میں ایان سے بات کرنے آئی تھی، نور نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، نور نے ہنکار سے کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، علیزے نے سخت لہجے میں کہا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے ایان جی سے بات کرنی ہے، بات کرے بغیر نہیں جاؤں گی، نور نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ علیزے کو تجسس ہوا، ایسی بھی کیا بات کرنا چاہتی ہے، مجھے بتا دو، میں ایان کو بتا دوں گی، ابھی وہ ریسٹ کر رہا ہے، تم اندر نہیں جا سکتی۔ علیزے دروازے پر کسی رکاوٹ کی طرح اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ نہیں، میں ایان سے ہی بات کروں گی، پیچھے ہٹو تم، نور علیزے کو سائڈ پر دھکا دے کر اندر چلی گئی۔ بدتمیز، جاہل ماں کی جاہل بیٹی، علیزے کو شدید غصہ آیا۔ نور کے پیچھے علیزے بھی واپس روم میں آئی، ایان نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ایان جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نور نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بولو، سن رہا ہوں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اس کے سامنے نہیں، اس کو باہر بھیجو پہلے، نور نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان کو پتا تھا نور کوئی فضول بات ہی کرے گی، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ علیزے نور کی کوئی فضول بات سنے۔ ایان نے علیزے کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے علیزے تمہیں کچھ کام کرنے تھے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے نے دل میں سوچا، کیا مطلب کہ یہ مجھے کمرے سے جانے کا کہہ رہا ہے، علیزے نے گھورتے ہوئے ایان کو دیکھا۔ بعد میں کر لوں گی کام، مجھے بھی جانتا ہے کہ یہ کیا بات کرنا چاہتی ہے، علیزے نے غصے سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا، نور نے بھی منہ بناتے ہوئے علیزے کی طرف دیکھا۔ کرو بات، خاموش کیوں ہو، علیزے نے نور سے کہا۔ میں تمہارے سامنے بات نہیں کروں گی، نور نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ علیزے جاؤ باہر اب کی بار، ایان تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ اچانک ایان کی سچ میں رونے کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی، اب علیزے کا جانا مجبوری بن گیا تھا، وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر تم نے کوئی بھی فضول بات کی یا ماضی سے متعلق کوئی بھی غلط بات علیزے کو بتائی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایان نے دو ٹوک انداز میں نور کو وارننگ دی۔ ایان جی، مورے پھپھو کو منع کر دے، وہ میری زبردستی شادی میرے کزن سے کروانا چاہتی ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے آپ سے محبت کرتی آئی ہوں، کیسے کسی اور سے شادی کر لوں، نور روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نور اپنی بکواس بند کرو، آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات، اپنی بکواس بند کرو، ایان نے مدھم آواز پر، لہجہ انتہائی سخت تھا۔ چپ کر کے جہاں شادی ہو رہی ہے کر لو، ورنہ ڈرائیور کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا اور کوئی بھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان جی، آپ بہت ظالم ہیں، نور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم میں اور علیزے میں پتہ ہے کیا فرق ہے، وہ لڑکی اپنی عزت پر محبت کو قربان کر دیتی ہے، اسے اس کی عزت نفس محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم جیسی لڑکیاں محبت کی خاطر زنا بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہو، اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے داغدار کرتی ہو، میں تمہیں اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا اور تم نے کیا کیا، آدھی آدھی راتوں کو میرے کمرے میں آتی رہی، ایان دکھ سے بول رہا تھا۔ محبت اور جنگ میں ایان جی سب جائز ہے، علیزے کو آپ سے محبت نہیں ہے، پر مجھے آپ سے عشق ہے اور عشق ہمیشہ رسوا کرتا ہے، اور اب مجھے رسوا ہونے کا بھی ڈر نہیں، ایان نے حیرت سے نور کی طرف دیکھا، اسی کے ساتھ ہی نور نے اپنا دوپٹہ نیچے زمین پر پھینکا، اپنی قمیض کی بازو پھاڑ دی، شور مچانا شروع کر دیا۔ مورے مورے بچاؤ، نور پاگل ہو گئی ہو، اس کی اس حرکت سے ایان بھی گھبرا گیا، اس نے جھک کر زمین سے اس کا دوپٹہ پکڑا۔ علیزے اور مورے ایک ساتھ روم میں آئی، پھپھو بھی بھاگ کر آئی، مورے میں لٹ گئی، نور بھاگ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی۔ ایان جی نے میری عزت لوٹ لی، نور روتے ہوئے بول رہی تھی۔
नूर का दुपट्टा अयान के हाथ में था। मोरी झूठ बोल रही, बकवास कर रही है, अयान ने अपने दिफा में कहा। अयान नूर को थप्पड़ मारने के लिए आगे हुआ। झूठी औरत अलीज़े नूर के आगे आ गई। अयान का हाथ अलीज़े को देखकर वही थम गया। वो अलीज़े की वीरान आंखों में देख रहा था। खबरदार जो उसको हाथ भी लगाया तो, अलीज़े ने अयान को सख्त लहजे में कहा। अयान ने अलीज़े को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, अलीज़े क्या तुमने भी यकीन कर लिया मैं ऐसा नहीं हूँ? मेरा यकीन करो अलीज़े, मोरे आपको तो मेरा यकीन करें। अयान मुसलसल अपनी सफाई दे रहा था, पर दुपट्टा पकड़कर वो सबकी नज़रों में मुजरिम बन गया था। उसने दुपट्टा नूर को देने के लिए पकड़ा था। कौन करेगा मेरी बच्ची से शादी? मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले? हाय ये सब क्या हो गया? अयान मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। पुप्पो मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। मोरे खामोश खड़ी थी। उनको अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। वो तो देख रही थी कि माँ बेटी इतना कैसे गिर सकती हैं। पुप्पो आप रोना बंद करें, अभी आपको पता चल जाएगा कि नूर से शादी कौन करेगा। अयान ने नूर की तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अयान ये कहते हुए रूम से बाहर चला गया। सब समझ रहे थे कि अयान खुद निकाह करने लगा है। अलीज़े अहान को लेकर रूम में बंद हो गई। उसने कमरा अंदर से लॉक किया था और मुसलसल रो रही थी। अब मुझे समझ आई क्यों मुझे कमरे से निकाल रहा था। अलीज़े बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गई थी। जारी है।